قیامت کے دن دیدار باری تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ اصول نمبر 13 ومثل احادیث الرؤیة كلها وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث الماثورات عن الثقات۔ دیدار باری تعالیٰ والی تمام احادیث گو کسی کے کان ناگواری محسوس کرے اور سننے والا اس سے اجنبیت محسوس کرے، اسے ان پر ایمان لانا چاہیے اور ان میں سے ایک حرف بھی رد نہیں کرنا، مزید وہ احادیث بھی جو ثقہ راوی سے منقول ہو۔ اصول نمبر 14 وَأَنَّ لَا يُخَاصِمَ أَحَدًا وَلَا يُنَاظِرَهُ وَلَا يَتَعَلَّمَ الْجِدَالَ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدْرِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّنَنِ مَكْرُوهٌ وَمَنْهِيًا لَا يَكُونُ صَاحِبُهُ وَإِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ السُّنَّةَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ حَتَّى يَدَعَ الْجِدَالَ وَيُسَلِّمَ وَيُؤْمِنَ بِالْآثَارِ۔ کسی سے جھگڑا کرے نہ مناظرہ، اسی طرح جھگڑے کی تعلیم حاصل نہ کرے، کیونکہ تقدیر میں دیدار باری تعالیٰ اور قرآن وغیرہ میں گفتگو کرنا بحث کی صورت میں ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے والا اگرچہ دوران گفتگو درست بات ہی کرے، اہل سنہ میں شمار نہ ہوگا حتیٰ کہ یہ کام چھوڑ دے اور ان باتوں کو تسلیم کر لے اور احادیث پر ایمان لائے۔ شرح: دیدار باری تعالیٰ پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ بات مختلف احادیث میں موجود ہے۔ مومنوں کے لیے جنت میں دیدار کے سلسلے کی متعدد آیات و احادیث منقول ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، سورہ یونس آیت نمبر 26۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے اچھا بدلہ ہے اور مزید بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ الزیادہ کی تفسیر ان الفاظ میں فرمائی، اس سے روز قیامت مومنوں کا اپنے رب کو دیکھنا مراد ہے۔ صحیح مسلم۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ القیامہ آیت نمبر 22-23۔ مزید احادیث نبویہ گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ عباسیہ اور معتزلہ وغیرہ نے دیدار باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے، لیکن ان کا انکار کسی شمار میں نہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ غیبی امور پر ایمان اور ان کی تصدیق۔ اسی طرح جھگڑے سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھگڑے جو اختلافات تک لے جائے سے منع فرمایا ہے۔ ہدایت کے بعد وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن میں جھگڑا آ جائے۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ بلکہ مومن پر لازم ہے کہ وہ ہر اس بات کو تسلیم کرے جسے وہ پہچان لے، اور جسے وہ پہچانتا ہو اس کے ثابت ہونے پر اس کا رد نہ کرے، پوشیدہ باتوں کا سوال نہ کرے، یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں پیدا کیا اور یہ حکم کیوں دیا، بلکہ یہ کہے ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی کیفیت نہ پوچھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کاموں اور احکام کا سبب اور وجہ دریافت نہ کرے۔ ان میں سے جو پہچان لے اسے قبول کرے، عمل کرے، اور جو نہ پہچان سکے اسے تسلیم ضرور کرے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اصول نمبر 15
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں۔ یہ کہنے سے کمزوری نہ دکھائے کہ یہ مخلوق نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے الگ نہیں، یہ نہ اس کی کوئی چیز مخلوق ہے۔ جو اس عقیدے میں سنت چھوڑ کے نئی راہ اپنائے اس سے مناظرت سے بچو۔ جو کہے قرآن کا لفظ یا غیر لفظ معنی مخلوق ہے اور جو اس میں توقف اختیار کر کے کہے مجھے معلوم نہیں آیا وہ مخلوق ہے یا نہیں، البتہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایسا شخص بھی بدعتی ہے۔ بالکل اسی کی طرح ہے جو کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ شرح قرآن کے متعلق مناظرے سے بچنے کا حکم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد۔ جن مسائل کے بارے میں پہلے اور بعد والے علماء نے گفتگو کی، ان مسائل میں قرآن بھی ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سورۃ توبہ آیت نمبر 6۔ اگر کوئی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو حتیٰ کہ وہ کلام اللہ سن لے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کا معنی ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ کلام اللہ یعنی آیات قرآنیہ سنے جو تم انہیں پڑھ کر سناؤ گے۔ اس بارے میں بے شمار دلائل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے اور اسے لوح محفوظ میں لکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اس کو صحیفوں اور مصاحف میں لکھنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام سے خارج نہیں ہوتا۔ البتہ معتزلہ اور عباسیہ نے اس کا انکار کیا۔ جو امان وغیرہ کے علاقے میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مخلوق ہے، وہ اس سے دوسری تمام مخلوقات کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کا موقف۔ اہل سنہ نے اس نظریے کو قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے کا رد کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے والا ہے اور جب چاہے کلام کرتا ہے۔ اس کا کلام کرنا قدیم ہے، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نیا کلام بھی کرتا ہے۔ اس کے باقی کلام میں سے قرآن بھی ایک کلام ہے۔ علماء نے ان کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں یہ مخلوق ہے۔ اسی طرح ان کا بھی جو ان بارے میں توقف اختیار کرتے ہیں یعنی آیا یہ مخلوق ہے یا نہیں، بلکہ علماء نے اس کا دو ٹوک حکم دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ مزید کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ اس کی کسی چیز کو مخلوق کہنا جائز نہیں لفظی اور نہ معنوی لحاظ سے، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اس نے حقیقتاً بولا ہے۔ اہل سنہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ثابت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، البتہ اس کی کیفیت بیان کرنے میں توقف اختیار کرتے ہیں۔ اہل سنہ پوشیدہ امور میں مداخلت نہیں کرتے کیونکہ ان تک ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور کہتے ہیں ہم اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ قیامت کے دن دیدار باری تعالیٰ پر ایمان۔ اصول نمبر 16 والایمان بالرؤیت یوم القیامت کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحادیث الصحیحہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر ایمان رکھنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں مروی ہے۔ شرح: سنت اور ایمان کے بنیادی اصول میں سے یہ بات بھی ہے کہ مومن اپنے رب کو قیامت کے دن اور جنت میں بھی دیکھیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس بارے میں صحیح احادیث ثابت ہے۔ جو دیدار کا انکار کرتا اور احادیث کے ثابت ہونے کے باوجود انہیں رد کر دیتا ہے، اس کی رائے معتبر نہیں۔ اس دیدار کی کیفیت ہم نہیں جانتے، البتہ ہم بالیقین یہ سمجھتے ہیں کہ مومن اپنے رب کو کھلے عام واضح طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ زیادہ کی تفسیر بھی یہی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، سورہ یونس آیت نمبر 26۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نیکیاں ہوں گی اور زیادہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی تفسیر میں فرمایا مومن قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے۔ مزید کی تفسیر بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، سورہ قاف آیت نمبر 35۔ مومن کے لیے جو چاہیں گے جنت میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اس سے مراد بھی دیدار باری تعالیٰ ہے۔ سنت کی کتابوں میں اس کی واضح دلائل موجود ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اصول نمبر 17 وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن إكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ قتادہ اکرمہ سے، وہ ابن عباس سے، مسند احمد۔ اسی طرح حکم بن ابان اکرمہ سے، وہ ابن عباس سے، سنن ترمذی۔ اور علی بن زید یوسف بن مہران سے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ حدیث ظاہر پر معمول کی جائے گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس میں گفتگو کرنا بدعت ہے، لیکن ہم اس پر ایمان لائیں گے جیسے ظاہری طور پر بیان ہوئی، اور ہم اس بارے میں کسی سے مناظرہ نہ کریں گے۔ شرح: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے اختلاف۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی احادیث میں اسے ثابت کرتے ہیں، جبکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا انکار کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے امی جان، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو فرمانے لگی تمہاری اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں
کیا تمہیں وہ 3 باتیں معلوم نہیں کہ جو انہیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے؟ ان میں سے ایک یہ ہے جو تجھے بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے اور وہ مہربان ہے، خبردار۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 103، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ صحیح مسلم۔ دوسری روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نور دیکھا ہے، صحیح مسلم۔ یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نور دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اگر اسے کھول دے تو اللہ تعالیٰ کی نظر جہاں تک اپنی مخلوق پر پہنچتی ہے وہاں تک اس کے چہرے کی چمک ہر چیز جلا دے، صحیح مسلم۔ یہ دیدار آنکھوں سے تھا یا روحانی سے؟ ایک جگہ یہ الفاظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا تھا، صحیح مسلم، یعنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہی تفسیر ابن عباس والی روایت کی ہو سکتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مطلق روایت منقول ہے، جبکہ دوسری روایت مقید ہے۔ اسی طرح مطلق روایت کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں، اس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس بات اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی نفی کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی نفی کو آنکھوں سے نہ دیکھنے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس بات کو دل سے دیکھنے پر محمول کیا جائے۔ فتح الباری۔ مزید ایک دلیل، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے منع فرمایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو اس پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو ممکن ہے تو مجھے دیکھ سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا آنکھوں سے نہیں بلکہ دلی مکاشفات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں انسان کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے ثابت رہ سکے۔ البتہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنی طاقت عطا کر دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے اور اس کے باوجود ثابت رہے، کیونکہ جنت میں لوگوں کی پیدائش دنیا جیسی نہ ہوگی۔ قیامت کے دن ترازو قائم ہونے پر ایمان۔ اصول نمبر 18، والایمان بالمیزان یوم القیامت کما جاء یوزن العبد یوم القیامت فلا یزن جناح بعوضہ وتوزن اعمال العباد كما جاء في الاثر والايمان به والتصديق به والاعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته۔
قیامت کے دن ترازو پر ایمان رکھنا، جیسا کہ مروی ہے قیامت کے دن بندے کا وزن کیا جائے گا اور وہ مچھر کے پر سے زیادہ وزنی نہ ہوگا۔ اسی طرح بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جیسے کہ یہ بھی منقول ہے مسند احمد، اس کی سند صحیح ہے۔ اور اس پر ایمان رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا، اور جو اس کا رد کرے اس سے منہ موڑنا اور اس سے جھگڑا نہ کرنا اصول ایمان سے ہے۔ اوپر بیان ہونے والی حدیث کے مکمل الفاظ اس طرح ہے: قیامت کے دن ایک بہت موٹا شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے زیادہ وزنی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، الکہف آیت نمبر 105۔ ہم ان کے لیے قیامت کے روز ترازو بھی قائم نہ کریں گے۔ صحیح البخاری۔ اہل سنہ کے بنیادی اصول میں سے آخرت اور اس کے متعلق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک میزان ترازو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، الانبیاء آیت نمبر 47۔ ہم قیامت کے دن انصاف سے ترازو رکھیں گے، کسی جان سے ظلم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ دانے کے برابر ہی ہو ہم اس کو لائیں گے۔ خود انسان کا وزن کیا جائے گا۔ ایک قول کے مطابق خود بندے کا وزن کیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ کہف آیت نمبر 105۔ ہم ان کے لیے قیامت کے روز ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ حدیث میں ہے، بہت کھانے پینے والا موٹا آدمی آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر سے زیادہ نہ ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ایک قول کے مطابق اعمال کو جسم دے کر ان کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ اعمال کو جسم عطا فرمائے، اگرچہ وہ عرض کی صورت ہے۔ نماز، ذکر اور روزہ وغیرہ کو جسم عطا ہوگا اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ برائیوں کا بھی وزن کیا جائے گا، انہیں ایک پلڑے میں اور نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ جہاں اعمال لکھے جاتے ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ ایک قول کے مطابق جس رجسٹروں اور کاپیوں میں اعمال لکھے جاتے ہیں، نیکیاں اور برائیاں لپیٹی جاتی ہے، ان کا وزن کیا جائے گا اور انہیں میزان کے دونوں پلڑوں میں رکھا جائے گا۔ بہرحال بندہ اس پر ایمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، سورہ الاعراف آیت نمبر 8-9۔ جس کا ترازو بھاری ہو گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کا ترازو ہلکا ہو گیا یہی لوگ اپنے ایمان آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جملے رحمان کو بہت پسند ہے، زبان پر ہلکے اور ترازو میں بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ دوسرے موقع پر فرمایا، ترازو میں رکھے جانے والے اعمال میں اچھے اخلاق زیادہ وزنی کوئی چیز نہ ہوگی، سنن ترمذی۔ ترازو کے ثبوت میں یہ دلائل واضح ہے، فلسفیوں وغیرہ کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کہتے ہیں ترازو کی ضرورت تو دکانداروں اور سامان فروخت کرنے والوں کو ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عدل و انصاف کا اظہار ہوگا۔